بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک سے زیادہ کوئی خوشبودار چیز نہیں سونگھی۔ عنبر اور کستوری، مشک یا کوئی دوسری کسی چیز میں ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ سبحان اللہ۔ بے شک درود پاک کی روحانی برکات کی وجہ سے ہمارے ارد گرد خوشبو ہو جاتی ہے۔ بے شک جو بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر درود پاک پڑھتے ہیں، ان بندوں کو اللہ کریم کے فضل سے یہ برکات حاصل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیں ایسا ہی ایک خوشبو بھرا روحانی واقعہ سنتے ہیں کہ بہن انیلا کا پرس کیسے خوشبو سے مہک گیا۔ بہن کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ پر گئی۔ جیسا کہ عمرہ کے لیے ہماری کراچی سے جدہ فلائٹ تھی، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ، اس لیے ہم کراچی ایئرپورٹ سے ہی حالت احرام میں روانہ ہوئے۔ پھر جہاز میں مقامی میقات پر عمرہ کی نیت کی۔ پھر حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے جیسا کہ حاجی کو اس حالت میں کچھ احتیاط کرنا ہوتی ہے، ہم نے محض تھوڑی ہی دیر ہوٹل میں آرام کیا اور عمرہ ادائیگی کے لیے مسجد حرام کی جانب نکل گئے۔ عمرہ کے پہلے ہی دن مکہ مکرمہ میں جیسے ہی عمرہ ادا کر کے ہم واپس اپنے ہوٹل میں آئے، تو جیسے ہی میں نے اپنا پرس ہینڈ بیگ کھولا تو مجھے اپنے پرس میں بہت ہی دل فریب خوشبو محسوس ہوئی۔ میرا سارا پرس تو خوشبو سے معطر ہی تھا، پر میں نے محسوس کیا کہ میرے پرس میں موجود ہر چیز میں بہت خوشبو ہو گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے اس پرس میں سورہ یاسین مبارک بھی ایک کپڑے کے غلاف میں لپیٹ کر رکھی تھی، میں نے جیسے ہی سورہ یاسین مبارک کو ہینڈ بیگ سے نکالنے کے لیے ہاتھ میں پکڑا تو وہ کپڑے کا غلاف نہ فقط پورا خوشبو سے معطر تھا، پر وہ غلاف بھی گیلا تھا۔ اس کے گیلے پن کی نمی میرے ہاتھ کو محسوس ہو رہی تھی۔ ہم جیسا کہ سیدھا پاکستان سے آئے تھے اور حالت احرام میں تھے، اور ہمارے پاس کوئی عطر اور پرفیوم بھی نہیں تھا۔ پھر میں حیران تھی کہ یہ میرے پرس میں کیسی خوشبو ہے۔ اس خوشبو اور پرس کی نمی سے لگتا تھا جیسے کسی نے پرس میں پوری خوشبو کی شیشی ہی انڈیل دی ہو۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ میرے ساتھ میری فیملی ممبرز بھی تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے کسی نے میرے پرس میں کوئی عطر یا پرفیوم تو نہیں رکھا؟ سب نے کہا ہم تو اپنے ساتھ کوئی خوشبو والی چیز ہی نہیں لائے، کیونکہ حالت احرام میں ہم خوشبو استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ پھر میری پوری فیملی ممبرز نے بھی وہ خوشبو اس پرس میں محسوس کی۔ سب حیران تھے کہ ہم سب کے پاس کوئی عطر، کوئی پرفیوم نہیں، پھر بھی اس پرس میں اس قدر خوشبو کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ۔ پھر اور حیرانگی کی یہ بات ہوئی کہ عمرے کے پہلے دن مکہ مکرمہ سے عمرے کے آخری دن مدینہ منورہ تک وہ خوشبو کی مہک اس پرس میں موجود ہر چیز میں ویسی ہی تھی۔ پر پھر جیسے ہی ہم پاکستان واپس پہنچے تو وہ خوشبو اسی دن پرس میں سے غائب ہو گئی۔ بے شک وہ خوشبو اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہی تھی، بے شک جو ذکر درود پاک کی برکات کی وجہ سے تھی۔ سبحان اللہ۔ ایسی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل سے جڑے رہیں، اور ناظرین آپ کون سا درود پاک پڑھتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔
انشاءاللہ ہم جلد اس درود پاک پر بھی آپ کو اس کے فضائل اور برکات کے بارے میں ضرور بتائیں گے۔ ہمارے چینل غلام رسول کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔